ناظرین، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ کیا یہ گناہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہو رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے گھر میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو امیر گھر میں پیدا ہوئے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی وہ امیر ہی تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے امیر تھے اور بعد میں وہ غریب ہو گئے، ان سے رزق چھین لیا گیا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، آپ اس کی وجہ بتا دیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، یعنی اس سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سود کھانا۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ سود کھانے والوں کو ملتا ہے۔ سود کھانے والوں کا دنیا میں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، باپردہ رہتی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، میں ان لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا جب تک وہ عورتیں ان کو معاف نہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، میرا شوہر وصال کر گیا ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، میرا شوہر ہر روز خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر کھودو اور مجھے دیکھ لو، اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ قبرستان چلتا ہوں اور جا کر قبر کھودتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچ کر عورت کے خاوند کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص قبر سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کو دیکھ کر بڑھیا نے چیخ ماری اور رونے لگ گئی اور دیکھا کہ اس کے خاوند کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا گناہ کیا ہے جس کی تمہیں سزا مل رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں دنیا میں نیک اور متقی عورتوں پر تہمت لگاتا تھا۔ تیسرا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہرانا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، روز محشر یہ گناہ کسی صورت معاف نہیں ہوگا، یعنی کافر کی کسی صورت بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا گناہ جادو کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کی خوشیوں کو چھیننا وغیرہ۔ آپ نے فرمایا، جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کوئی جادوگر مرتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔
جادوگر ایمان کی حالت میں نہیں مرتا۔ پانچواں گناہ کسی کو دکھ تکلیف دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ اور تکلیف بلا وجہ دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کسی کو دکھ تکلیف دے کر خود خوش ہو جانا، کسی کو رلا کر خود ہنسنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ روز محشر سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جن کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں بے حساب رزق حلال عطا فرمائے اور آخرت میں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔